السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب اور خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو اور زیادہ مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اس بنا پر سن رشد کو پہنچنے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ تاجر کے محسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہد اور اتمام وعدہ کی ہو سکتی ہے، لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ آپ نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک آپ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس خلاف واحدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے زحمت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہیں۔ کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ تھا، وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ صائب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ ان کو جانتے ہیں۔ صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شریک تجارت تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھتے تھے۔ قیس ابن صائب مخزومی ایک اور صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تجارت تھے۔ وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں۔ تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کے متعدد سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک معزز خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، اور اس رشتے کے لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن تھی۔ ان کی
2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھیں۔ چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھیں، جاہلیت میں بھی لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھی۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 25 برس ہو چکی تھی۔ متعدد قومی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعہ سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان اسباب کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ جو معاوضہ وہ اوروں کو دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مضاعف دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمرو ابن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہ تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے اور تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائے درہم مہر قرار پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا، لیکن شراب میں مخمور تھے۔ جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال سن کے برہم ہوئے کہ برابر کا جوڑ نہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ امام سہیلی نے بتصریح اور بدلیل ثابت کیا ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد جنگ فجار کے قبل انتقال کر چکے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا جس مکان میں رہتی تھیں وہ آج بھی حسب بیان مورخ طبری انہی کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ شادی کے وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی اور پہلے 2 شوہر سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ ان کے نام اور مفصل حالات آگے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجز ابراہیم کے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئی، ان کے حالات آگے تفصیل سے آئیں گے۔ یہ واقعات تھے جن میں تاریخی ترتیب معلوم ہے، اس لیے مسلسل لکھے گئے۔ ان امور کے سوا جستہ واقعات کا بھی پتہ لگتا ہے۔ چونکہ ان کے سنین اور تاریخیں غیر معلوم ہے، اس لیے ان کو عام سلسلہ سے الگ یکجا لکھنا زیادہ موزوں ہوگا۔ اہل مکہ عموماً تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تقریب سے متعدد سفر کیے۔
شام اور بصرہ کے سفر کا حال پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور مقامات تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے ان میں سے جواشتہ کا ذکر ابن سید الناس نے کیا ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے بھیجا تھا ان میں جرش بھی ہے جو یمن میں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تشریف لے گئے اور ہر دفعہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے معاوضہ میں 1 اونٹ دیا۔ نبوت کے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود آئے، ان میں جب بحرین سے عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ملک کا حال ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ مورخین یورپ نے جو علوم غیبی کے منکر ہیں اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معارف و معلومات سیر و سفر سے ماخوذ ہیں، قیاسات کے ذریعے سے اس دائرہ کو اور وسعت دی ہے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری سفر بھی کیا تھا، جن کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہازوں کی رفتار اور طوفان کی کیفیت کی ایسی صحیح تصویر ہے جس سے ذاتی تجربہ کی بو آتی ہے۔ مورخین مذکور کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر بھی تشریف لے گئے اور ڈیڈ سی یعنی بحر میت کا بھی معائنہ کیا، لیکن تاریخی دفتر ان واقعات سے خالی ہیں۔ یورپین مورخین جن کی بنیاد صرف قیاس و رائے ہے، اگر اس قسم کے واقعات بیان کریں تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصر جانا در حقیقت یورپ کے عہد مظلم کی مضحکہ انگیز روایت ہے۔ بحری سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن اگر بحرین تشریف لے جانے کی روایت صحیح ہے تو خلیج فارس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوگا۔ بحر میت کا مشاہدہ بھی ممکن ہے کیونکہ اس کا موقع عرب و شام کے درمیان میں ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار تجارت کے ساتھ گزرے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد